اپنے شو MPG اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افواج پاکستان کے ایک 2 اسٹار جنرل انصاف کے حصول کے لیے عدالت جا پہنچے ہیں۔ عدالت سے انہوں نے استدعا کی ہے کہ انہیں جبری طور پر ان کے ادارے سے ریٹائر کر دیا گیا ہے، انہیں ترقی نہیں دی گئی، اس لیے انہیں مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑا۔ میجر جنرل منظور احمد نے اپنے وکیل عابد ساکی ایڈوکیٹ کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی اس میں اس حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ میجر جنرل کے عہدے سے کے رینک سے لیفٹی جنرل کے رینک پر ترقی کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو افواج پاکستان کے 2 اسٹار جنرل ہیں میجر جنرل منظور احمد، جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا، انہیں افواج پاکستان سے کیوں برخاست کیا گیا، کیوں انہیں جبری طور پر ریٹائر جو ہے وہ کیا گیا، اور افواج پاکستان کے وہ 2 افسر جنہیں چند برس قبل غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے اور معلومات فراہم کرنے کے الزام میں جنہیں سزائیں سنائی گئی تھیں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور بریگیڈیئر رضوان، ان افسروں سے یا اس معاملے سے میجر جنرل منظور احمد کا کیا تعلق ہے، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو پٹیشنر ہیں میجر جنرل منظور احمد، جنہوں نے عابد ساکی ایڈوکیٹ کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری جیورسڈکشن میں یہ معاملہ نہیں آتا، کیونکہ جو GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے افواج پاکستان کا، وہ پنجاب میں ہے، راولپنڈی میں ہے، اس لیے آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ تو اب جو ہے ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس میں یہ پٹیشن جو ہے وہ فکس کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے آئندہ چند روز میں کچھ سماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو پٹیشن دائر کی تھی میجر جنرل منظور احمد نے، اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا، کیا حقائق بیان کیے گئے، یہ بھی سمری میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے ہم میجر جنرل منظور احمد جو ہیں ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اہم اور کلیدی عہدوں پر یہ رہے ہیں، ISI کے DG رہے ہیں، سیکٹر کمانڈر رہے ہیں، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آرمز کا عہدہ جو ہے اس پہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ 2015 میں جب انہیں بریگیڈیئر کے رینک سے میجر جنرل کے رینک پر ترقی دی گئی تھی تو یہ ان افسروں میں شامل تھے جو آج بھی مختلف کلیدی عہدوں پر جو ہے وہ ہمیں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور ساحر شمشاد، ندیم ذکی منچ اور شاہین مظہر جو اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کے ساتھ انہیں جو ہے وہ 2015 میں ترقی دی گئی تھی بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے رینک پر۔ تو ان کا کہنا ہے میجر جنرل منظور احمد صاحب کا کہ وہ 6 ماہ ایکٹنگ انسپیکٹر جنرل آرمز کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں اور یہ جو عہدہ ہے یہ بالعموم لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کا جو افسر ہے وہ سنبھالتا ہے، لیکن بطور میجر جنرل 6 مہینے تک وہ ایکٹنگ جو انسپیکٹر جنرل آرمز ہیں اس کے طور پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن لیفٹی جنرل کے رینک کا جو عہدہ ہے اس پہ کام کرنے کے باوجود انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی نہیں دی گئی اور انہیں فوج سے قبل از وقت جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا۔ پٹیشن میں انہوں نے بتایا کہ ملٹری سیکرٹری کی طرف سے انہیں زبانی طور پر 15/7/2020 کو بتایا گیا کہ آپ کو قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ میجر جنرل منظور احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 11/6/2020 کو انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے سنوائی کے لیے ایک درخواست دی، 15/6/2020 کو انہیں آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ سنا گیا اور انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے اپنا کیس وہ تفصیلات انہوں نے آرمی چیف کے سامنے رکھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے جو مندرجات تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان کی جو گفتگو تھی، اس سے انہوں نے اتفاق کیا، لیکن انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے جو احکامات ہیں انہیں واپس لینے سے جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے معذوری ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ افواج پاکستان میں ادارے کی ضرورت کے مطابق کئی افراد کو قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیں۔
لیکن میجر جنرل منظور احمد جو ہیں انہوں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے افواج پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں یعنی صدر پاکستان انہوں نے درخواست دے دی۔ یہ جو پٹیشن ہے، پٹیشن کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 29/6/2020 کو انہیں ریٹائر کرنے کے احکامات موصول ہوئے اور 13/7/2020 کو انہوں نے صدر پاکستان کو اپیل جو ہے وہ کر دی، درخواست صدر پاکستان کے نام جو ہے وہ بھیجی۔ ملٹری سیکرٹری نے یہ درخواست وصول کی لیکن فارورڈ نہیں کی، اور اس دوران ایڈجنٹ جنرل نے انہیں کہا کہ درخواست جو ہے آپ واپس لے لیں، ورنہ آپ کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی بجائے آپ کو برطرفی کا نہ صرف سامنا کرنا پڑے گا بلکہ آپ کا کورٹ مارشل بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن میجر جنرل منظور احمد جو ہیں وہ ان دھمکیوں میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنی درخواست جو ہے وہ واپس نہیں لی۔ چنانچہ 14/7/2020 کو یہ جو ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے احکامات ہیں وہ واپس لے لیے گئے، وہ کینسل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل مظہر محمود کی سربراہی میں ایک کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ تشکیل دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی میجر جنرل منظور احمد کو منگلا کور کے ساتھ جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اور ان کا خیال ہے کہ ایسا ان کی تضحیک کے لیے کا سامان کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا، ان کی رسوائی مقصود تھی اس حکم کے تحت جو ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کورٹ آف انکوائری کے دوران بھی انہیں فیئر ٹرائل کا موقع جو ہے وہ میسر نہیں آیا، اور کارروائی کے دوران جو ہے انہیں نہ تو الزامات سے آگاہ کیا گیا، نہ کورٹ آف انکوائری کے دوران کوئی گواہ پیش ہوا، اور نہ ہی کراس کوشچننگ کی جو سہولت ہے وہ دستیاب ہوئی، اور 9/3/2021 کو انہیں انسپکٹر جنرل آرمز کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو فوج سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا، آپ کو سروس سے ڈسمس کر دیا گیا۔ میجر جنرل منظور احمد کی یہ جو پٹیشن ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی، اور اب جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس پٹیشن میں 11 صفحات پر مشتمل جو درخواست ہے، اس میں چند جملے جو ہیں وہ بہت معنی خیز ہیں اور قابل غور ہیں۔ صفحہ نمبر 2 جو ہے اس پٹیشن کا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ درخواست دی، اور پھر ان کی جو سنوائی ہوئی تو اس موقع پہ انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 2 جو ہے، The petitioner was given audience by the Chief of Army Staff on 15/6/2020, before whom the petitioner rendered his grievances, including the inaction of authorities against culprits of malicious social media campaign which had been launched 3 years earlier against both the petitioner and his family. تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 3 سال پہلے وہ کون سی سوشل میڈیا کمپین تھی جو میجر جنرل منظور احمد اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو ہے وہ لانچ کی گئی، اور یہ کس میڈیا کمپین کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا شکوہ ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے یہ کمپین چلانے والوں کو نہیں پکڑا جنہوں نے ان کے اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی۔ تو میں نے عابد ساکی ایڈوکیٹ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس پٹیشن میں جس میلیشیس میڈیا سوشل میڈیا کمپین کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل کیا تھی۔ تو عابد ساکی ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے موکل نے کلائنٹ نے جتنا مجھے کہا ہے اتنا میں نے ان کی پٹیشن میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ تفصیل میں جو ہے انہیں آگاہ نہیں کیا گیا کہ یہ کس قسم کی سوشل میڈیا کمپین تھی، اور ان کے موکل نے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کی۔ لیکن ہم نے جب اپنے ذرائع سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ سوشل میڈیا کمپین جس کا ذکر میجر جنرل منظور احمد کر رہے ہیں یہ کیا تھی، اور وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے ایک ایسا افسر کہ جس کے پورے کیریئر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو، کوئی ایسی پروسیڈنگز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس کو پروموشن نہ ملے اور یوں اس کو جو ہے فوج سے جبری طور پر برطرف کر دیا جائے، تو آخر کیا وجہ بنی؟ تو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ
2 یا 3 سال پہلے 2018 میں ایکچولی یہ معاملہ سامنے آیا، اور 2019 میں اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ افواج پاکستان کے کچھ افسروں کو غیر ملکی ایجنسیوں کو معلومات فراہم کرنے کے الزام میں، یعنی جاسوسی کے الزام میں جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بتایا گیا، یہ مئی 2019 میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو ڈی جی ایم او رہے، جو ایڈجنٹ جنرل رہے، بہت ہی اہم اور کلیدی عہدوں پر جو ہے وہ فائز رہے، انہیں غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح بریگیڈیئر راجہ رضوان جو ہیں انہیں سزائے موت سنائی گئی، اور ایک سویلین تھے جن کا نام وسیم اکرم تھا شاید، ان کو بھی جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی۔ اب اس معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو ہیں وہ تو سرکاری مہمان ہیں، لیکن جو بریگیڈیئر راجہ رضوان جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی تصدیق کر دی تھی، اس سزا پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ وہ کیوں نہیں ہو سکا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اور اس حوالے سے آئندہ کسی شو میں جو ہے وہ ہم تذکرہ کریں گے۔ ابھی ہم اپنے موضوع تک جو ہے وہ محدود رہتے ہیں۔ تو یہ جو فوجی افسر تھے دو، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور جن کا تعلق چکوال سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور دوسرے بریگیڈیئر رضوان، اور تیسرے ایک سویلین جنہیں جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے اور اس کو معلومات فراہم کرنے کے الزام میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران یہ جو میجر جنرل منظور احمد ہیں، ان کا نام بھی سامنے آیا تھا، ان کا نام بھی ان فوجی افسروں کی فہرست میں شامل تھا جنہوں نے وہ موبائل فون جن کے پاس پائے گئے، جن کے ذریعے سی آئی اے جو ہے افواج پاکستان کے سینئر افسروں کو ٹریک کرتی تھی، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ معلومات سی آئی اے جو ہے وہ اکٹھی کرتی تھی۔ تو اس وقت کی جو مطلب اس حوالے سے جو لوگ انکوائری کر رہے تھے اور جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے جو مناسب سمجھا کہ جس کا جرم جو ہے وہ جتنا سنگین تھا اس کو اسی حساب سے سزا سنائی گئی۔ کسی کو سزائے موت دی گئی، کسی کو عمر قید کی سزا دی گئی، اور کچھ لوگ جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے جن کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت اور شواہد جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے، انہیں قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی پیشکش کی گئی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو میجر جنرل منظور احمد ہیں وہ بھی مبینہ طور پر اس معاملے میں ملوث تھے، ان کے بھی لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال سے جو ہے وہ تعلقات اور مراسم تھے، وہ بھی اسی گروہ کا جو ہے وہ حصہ تھے مبینہ طور پر، اسی لیے انہیں جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی، لیکن وہ اس پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے خلاف جو ہے ان کا کورٹ مارشل ہوا اور انہیں جبری طور پر افواج پاکستان سے برطرف کر دیا گیا۔ اب یہ تو ایک سائیڈ کا موقف ہے، یعنی کہ جبکہ یہ جو لوگ جنہیں اس سارے معاملے میں پینلائز کیا گیا، اس سارے معاملے میں جنہیں سزائیں سنائی گئیں، ان کا موقف یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم گروپنگ کا شکار ہوئے ہیں، پسند ناپسند کا شکار ہوئے ہیں، اختلاف رائے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمیں عتاب کا اور انتقام کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو کارروائی ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی بلکہ یہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے، یہ جب پٹیشن اس پہ سماعت ہوگی، میجر جنرل منظور احمد کی پٹیشن پہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جب سماعت ہوگی تو اس سماعت کے دوران یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا، اور میجر جنرل منظور احمد جو ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ میلیشیس سوشل میڈیا کمپین جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دراصل کیا تھی، اور اس سارے معاملے کا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور بریگیڈیئر رضوان کو جو سزائیں سنانے کا معاملہ ہے، جاسوسی والا جو معاملہ ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے، کیا تعلق ہے، یہ تفصیلات آئندہ کچھ روز میں جو ہے وہ واضح ہوں گی۔ تب تک کے لیے بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ جیسے ہی معاملہ آگے بڑھے گا ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔